سر نیفے میں پسٹل چلنے کے بعد ایک مرد کس قابل رہ جاتا ہے؟ وہ کسی قابل نہیں رہتا. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نیفے کے اندر پسٹل چل گیا, فلاں بندہ پکڑا گیا, اس نے فلاں لڑکی کو چھیڑا, اس کے نیفے کے اندر پسٹل چل گیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی عزیز اللہ خان صاحب. یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ڈی ایس پی بھی ہیں. انہوں نے 37 سال کا عرصہ پنجاب پولیس میں گزارا اور متعدد پولیس مقابلے بھی کیے ہیں. ان سے بات کر کے جانیں گے کہ نیفے کے اندر پسٹل چلتا کیسے اور چلنے کے بعد جو ہے وہ بندہ کس قابل رہ جاتا ہے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا جی, فلاں کے نیفے میں پسٹل چل گیا. اب یہ نیفے میں جو پسٹل چلتا ہے, یہ پسٹل کس طرح چلتا ہے, اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ بڑے لوگ اس چیز کے اوپر کھپ گئے ہیں کہ نیفے میں پسٹل چل کیسے جاتا ہے اور وہ کاروائی ہوتی کیسے. اچھا یار یہ سوال ہے نا آپ کا نیفے کے پسٹل والا, یہ بڑا قابل اعتراض کام شروع ہوا ہے. قصور سے شروع ہوا ہے. پہلے قصور بڑا فرٹائل ہے, قصور بڑا بدنام ہے اس چیز کو لے کے. ریپ بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, قصور کے اندر یہ چیز بہت ہے. اچھا میں نے اس پہ بڑا تجزیہ نکالا, اور جب میں نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال کا کہ کتنے ریپ ہوئے, کتنے بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کیسز, قصور ٹاپ پہ تھا. پتہ نہیں وہاں کی مٹی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ زینب کیس ہوا, بتحاشا کیسز ہوئے, اس کے بعد ابھی تک ہو رہا ہے, اور یہ لوگ باز نہیں آ رہے. پتہ نہیں مٹی خمیر میں کوئی چیز ایسی ہے, یا لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, یا وہاں پرانس موویز جو ہیں وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. اب یہ جو آپ کا ہے نا نیفے میں پسٹل چلنا, یہ کسی کی ایجاد تو ہے نا جی. آپ نے اسے جو ہے مردانہ قوت سے محروم کر دیا, آپ نے اسے ختم کر دیا ایک لحاظ سے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کرنے کے بعد میں نے بہت سی ایسی موویز دیکھی ہیں جن میں سیریل کلر جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے, اور پھر وہ مردانہ صفات سے محروم ہونے کے بعد وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن پھر اس کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ اتنا خطرناک کام ہے, پتہ نہیں کس نے انہیں کہہ دیا کہ یہ کرنے سے وہ بندہ پھر نہیں کرے گا. تو یہ بالکل غلط ہے. اور نیفے کا پسٹل ابھی کم کر دیے ہیں انہوں نے, میرے خیال ابھی وہ کوئی بازو توڑ دیتا ہے, کوئی انگلی توڑ دیتے ہیں, اب انگلیاں بازو ہاتھ وہ توڑنا شروع کر دیے انہوں نے. لیکن جو بھی ہے یہ غلط ہے اور جگہ سائی ہے. آپ ایک ایسا کام کر دیتے ہیں خوش ہونے کے لیے, اپنی ذاتی خوش ہونے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اس کا آپ آفٹر افیکٹس نہیں دیکھتے کہ وہ کیا ہوگا, اس بندے کی لائف کیا ہوگی. عمران خان نے ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ جی جو بندہ اس ٹائپ کی حرکت کرے اسے اس ٹائپ کی سزا دی جائے. تو بڑے مولوی کھڑے ہو گئے, نعرے شروع ہو گئے, اور دیکھیں جی یہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بندہ ریپ کرتا ہے اس ٹائپ کی, اس کی سزا یہ نہیں چاہیے کہ اس کے نیفے میں پسٹل چلائے. سر نیفے میں پسٹل چلنے کے بعد ایک مرد کس قابل رہ جاتا ہے؟ وہ کسی قابل نہیں رہتا جی. دیکھیں جب نیفے میں پسٹل چل گیا, گولی کراس کر گئی تو باقی پھر ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پکڑ کے وہ چلاتا کون ہے. وہ اتنا نشانہ جو ہے وہ اس کا, یار یہ تو ایس ایس جی کا کوئی کمانڈو چلا سکتا ہے یا پھر ایلیٹ فورس کا جوان چلائے گا کہ جی نشانہ بھی جو صحیح جگہ پہ لگتا ہے. بالکل ایسے. اور وہ جوں پتہ نہیں کیوں, حالانکہ پسٹل اکثر لوگ جو رکھتے ہیں وہ ڈب میں رکھتے ہیں, ڈب میں رکھتے ہیں. تو اس ٹائپ کے اس اینگل پہ تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. وہ اگر چلتی بھی ہے گولی تو لیفٹ سے نکل جاتی ہے, لات میں لگ سکتی ہے. پینٹ میں لوگ, ہم تو یونیورسٹی میں پیچھے رکھا کرتے تھے. اچھا اب شکر ہے کہ وہ دور نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں غلط ہیں یار, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. سر شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین ہمارے ساتھ تھے عزیز اللہ خان صاحب. یہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں. پہلے بھی بتایا کہ یہ صحافی بھی ہیں. اتنے سارے نام, اتنی ساری تعریفیں اپنے ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کیا انڈر ورلڈ ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی لاہور کے اندر یہ سارا سسٹم چلے گا, یا پھر ایک دو اور بڑے انکاؤنٹر ہونے کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دیکھتے رہیے احمد پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.